نہیں بدل گیا اگر وہ دیتے تھے؟ ہاں میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا تھا کہ جس کا حوالہ دیا جا سکتا تھا. مجھے نہیں معلوم, مجھے اس نہیں لیے معلوم. آئندہ آپ احتیاط مجھ یہ کو پیش بات نہیں آپ کیجئے, نے کرنی ہے. آپ پیش کیجئے کہاں اب پہ. رہ گیا آپ کا اگلا سوال. نہیں راجہ صاحب ایک منٹ, آپ اگا چھوڑ پیچھا دوڑ والا کام کر رہے ہیں, ایسا کام نہیں کرتے. کیا ٹھیک ہوا؟ ہے, پہلی بات کو کلیئر کر لیں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے سوال پوچھا, میرا ہے, میں نے آپ اب سے میرے پوچھا. سوالات چل رہے ہیں اس وقت. جی نہیں, آپ کے نہیں, اس سوال وقت سارے میرا آپ کے ہیں. پہلا سوال چل رہا ہے ابھی. آپ کے سارے سوال آپ کے ہیں. ایک ہی سوال چل رہا ہے, اس کا جواب نہیں آیا. کون سا سوال آپ نے جواب دیا ابھی تک؟ یہ جو آپ نے یہ سوال, میں نے تو تینوں کے جواب دے دیے نا, وہ آپ کو نہیں آپ نے پسند کہا ہے. کہ ٹھیک جواب ہے میری طرف سے اس طرح کا. آپ نے تو یہ کہا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالہ, میں نے کہا کہ آپ نے کہا مجھے علم میں نہیں. جب آپ کے علم میں نہیں تو پھر آپ مجھے اپنا علم نہیں ہے, کرائیٹیریا آپ کے سیٹ پاس نہ ہے تو کریں. مجھے بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ قدم بڑھائیں. میں نہیں, میں تو نہیں بڑھا رہا, آپ نے بڑھایا ہے. میں نے تو نہیں بڑھایا. کیا بڑھایا آپ کو پتہ نہیں میں چلا. اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرتا ہوں. نہیں وہ نہ پیش کریں ابھی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے جو بات کی ہے اس پہ قائم رہیں. آپ نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے. میرے علم میں نہیں, آپ کے علم میں ہے. ساتھ ہی آپ نے اسٹیٹمنٹ آپ کے علم میں ہے. ساتھ ہی آپ نہیں راجہ صاحب, آپ کے سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. آپ پیش کیجئے یہاں پہ. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے دوسری بات, میں بھی سوال کر رہا ہوں. میں تو آپ کے نزدیک کافر ہوں, تو میں کیوں دوں؟ میری تو بات آپ کے لیے حجت ہی نہیں ہے. میں تو کافر ہوں آپ کے نزدیک. لیکن آپ رسول اللہ پہ ایک بات کر رہے ہیں, اس کو آپ ہاں تو ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک جو آپ کا دعویٰ ہے اس حساب سے آپ نے بات پیش کرنی ہے. راجہ صاحب سوری, ٹاپک سے ہٹ کے مجھے ایک آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے. جی آئی وانٹ کہ آپ یہ پبلکلی اس چیز پہ مجھے آپ ایڈوائز کریں. جی بڑائے صاحب کو 4 بار ریموو کر کے کسی نیچے موڈ نے تو جو ہے وہ اپنے کوئی نہیں کر رہا, خود ہی گر رہے ہیں. ایک منٹ نہیں وڈائے انہوں صاحب نے سے پوچھ قسم لیں. اٹھا کے چیز کی ہے. تو راجہ صاحب اگر وہ یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر اجازت دیں, میں آلموسٹ سب کو ہٹا دیتا ہوں. پھر کوئی ایک مجھے وڈائے صاحب سے پوچھ لیں دیں, مجھے پوچھ لیں دیں. وڈائے صاحب آپ کو کسی نے ہٹایا ہے؟ جی وہ مذاق کر رہے ہیں بار بار. بالکل سب کو ریموو کر دیں. لو فار آل, ہیٹریڈ فار سب کو ریموو کر دیں. سب کو ریموو کر کے تو ریموو کر دیتا ہے بھائی. آپ چیک کر سکتے ہیں کون ڈراپ کر رہا ہے. بھائی آپ چیک کر سکتے ہیں. نہیں وہ پبلکلی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طاہر میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں, مجھے پتہ لگ گیا ابھی جس نے کیا وہ بھی پتہ لگ گیا. اب مجھے اس کا نام بھیج دیں. اور دوسرا واپس لے کے آئیں, وڈائے صاحب کو لے آئیں واپس. اور دوسرا, اب جب آپ دوبارہ موڈ بنائیں گے نا, اس سے پہلے ذرا پلیز میرے سے تھوڑا سا اس پہ لے لیجیے گا. ہم کنسلٹیشن اس پہ ذرا کر لیں گے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, ان کو وڈائے صاحب کو واپس لے لیں. ہاں بڑا صاحب آ جائیں آپ اوپر, میں نے وہ فکس کر دیا. ان کا سگنل بہت کمزور تھا, وہ سگنل بھی بہت سب سے پہلے جٹ صاحب میرے سگنل کو کوئی ایشو نہیں ہے. اسی سگنل کے ساتھ میرا میں براڈ ہم اس کی تحقیق کر لیں گے. لیکن اگر کسی احمدی نے آپ کو ریموو کیا ہے اور بار بار ایسے کیا ہے, تو میں اس اپنے احمدی بھائی کی اس ندانی کے لیے آپ سے اس چیز کو واپس لے لے راجہ صاحب. نہیں ضرورت نہیں ہے, وہ ایم ڈی نہیں ہے. ایم ڈی نہیں ہے, بتا دیتا ہوں. نہیں ایم ڈی نہیں ہے. اچھا ایم ڈی نہیں ہے. یہ وہ ایک شیطان نیچے بیٹھا ہوا ہے, میرا بھائی ہے 5-6 سال پرانا, اور وہ میں نے آخر میں نوٹیفکیشن دیکھا ہے. ٹیوانا صاحب وہی شیطان کر رہے جنہوں کے تھلے لایا تھے. چلیں الحمدللہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی ایم ڈی بھائی کی طرف سے ایسی نادانی یہ ہمارے ٹیوانا صاحب کر رہے تھے نیچے بیٹھے ہوئے. تو ڈیفینیٹلی از ناٹ احمدی. وہ اس کو پتہ نہیں میں نے کب کا موڈ دیا ہوا تھا, مجھے تو خود بھی یاد نہیں تھا. اور اس نے وہ بڑائے صاحب کو 3 بار, آخری بار جب ابھی کیا ہے نا اس نے ریموو, تو مجھے اوپر نوٹیفکیشن آ گیا تھا. ٹھیک ہے چلیں. اب اپنا ابن آدم صاحب, میری نا اب دیکھیں ہم نا اس کو نا اس طرح تھوڑا سا اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مجھے آپ کا وہ میں دہرانا نہیں چاہتا. آپ نے جو میں نے بات پوچھی تھی کوئی بات نہیں, جتنا آپ کے علم میں تھا آپ نے اس پہ بات کر دی ہے. مجھے یہ کلیئر کر دیجئے کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا آنے والے کے بارے میں کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک اصولی بات سے اس وقت سوال آپ نے میرے پہ نہیں کرنا. جس طرح میں نے اپنے سوال سنیں آپ نے 3 سوال کیے تھے, میں نے جواب دے کے آپ پہ سوال پلٹائے نہیں. ٹھیک اسی طرح اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیوں کہ یہ کرائیٹیریا آپ نے پیش کیا تھا, میں نے آپ سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے یا آپ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں؟ نہیں میں دینا نہیں چاہتا. ٹھیک ہو گیا, میں نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہو گیا, اس کی وجہ بیان کروں گا نا, اس کی وجہ بتا. جواب دینا نہیں چاہتے. جی میں اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ جب آپ نہیں آپ نے اب یہ نہیں بتانا کس لیے نہیں دینا چاہتا. نہیں وہ میری مرضی ہے نا میرے بھائی, میری مرضی ہے نا, میں بتاؤں گا. نہیں بھائی آپ کی ساری مرضی کیوں ہوگی؟ نہیں میرا حق ہے کہ میں وضاحت کروں کہ کیوں نہیں جواب دینا چاہ رہا. اس طرح تو برا لگتا ہے نا. جواب دیں, نیچے 150 بندہ بیٹھا ہے تو وہ سوچے گا نا, پوچھے گا. میں کیوں نہیں دینا چاہتا. جی میں بتاؤں گا,
آپ نے نہیں کہہ یہ دیا کہ میں میری جواب مرضی نہیں ہے دینا نا. چاہتا. دیکھیں اب تھوڑا سا ماڈریٹ کریں طاہر صاحب اور افضل بڑائی صاحب, میں اپنی بات خود کروں جی گا. جی 3 دفعہ آپ نے یہ سوال 3 کیے, میں نے آپ کے جوابات دے دیے, آپ کو کہا آپ کو یہ پسند ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ مطلب آپ کی مرضی ہے. آپ نے اس پہ بھی کامنٹ کر دیا, اس کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ پہ جواب پلٹائے نہیں. آپ کو دعوت دی کہ چونکہ آپ کے تینوں سوالوں کے جواب دے کے میں نے تینوں کا اشارہ میں اس کو قرآن پہ لے گیا ہوں. کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی چیز میں جب جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. تو چونکہ ان باتوں میں ہمارا اختلاف ہے, جھگڑا ہے, تو میں نے وہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیے صلی راجہ صاحب اللہ یہ علیہ وآلہ مومنوں کے وسلم. درمیان میں ہے. تو اللہ اور رسول, تو اللہ کے فضل سے میں بھی مومن ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی طرف لوٹا دی باتیں. ٹھیک, اب اس پہ جب ہم بات کریں گے تو پھر ہم وہاں سے دلائل دیں گے. لیکن یہ بیچ میں 4-5 دفعہ آپ نے یہ بات کی تھی. آپ نے ایک کرائٹیریا بتایا کہ جو آنے والی کی پیشگوئی ہوتی ہے جس نام سے ہو, لفظ با لفظ لٹرلی اسی طرح. اور اس کی مثال آپ نے دی کہ جی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے, ابن چراغ بی بی صاحبہ کا ذکر نہیں ہے. تو پھر میرا آپ سے اس وجہ سے سوال بنتا تھا, یہ آپ پہ ہے بار ثبوت اس کا کہ آپ پہلے سے اس کا کوئی پریسیڈنٹ بتائیں. تو سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس پہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ پہلے کتب میں یا صحیفوں میں یا پہلے انبیاء کی باتوں میں ان کی کوئی پیشگوئی تھی؟ تو میں نے آپ کو جواب دیا, یاد آپ ہے نے میں نے اس کیا کا جواب نہیں دیا, تو میں نے جواب آپ نہیں نے دیا. کہا کہ اس پہ تحریف ہو گئی ہے. میں نے تو جواب پھر نہیں میں دیا نے جب راجہ آپ صاحب. سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ راجہ وسلم صاحب میں نے حوالہ جواب نہیں دیا, دیتے یہ تھے, آپ غلط نے بیان کہا کر میرے رہے ہیں. علم میں نہیں ہے. اب راجہ میرا صاحب, آخری اس پہ سوال ہے, اس کے بعد راجہ میں صاحب آپ آپ کو سے میری اس پہ آواز آ رہی ہے؟ ڈسکشن کلوز کروں گا. راجہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ابن ہے. آدم ہولڈ کر, ہولڈ جی کر, چلیں. جی میرا سوال اس پہ آخری اب آپ سے یہ ہے کہ جب آپ نے اس چیز سے تو انکار کر دیا کہ پہلی کتب میں, اب میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ریفرنس نہیں ہے جو آپ دے سکیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی مذاہب میں پیشگوئیاں موجود تھیں ان کے آنے کے حوالے سے. ایسے ہی ہے؟ جی ابن آدم صاحب. ایک منٹ. جی ایک تو چیز راجہ صاحب آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ میں نے, ساحل صاحب آپ کو ویلکم ہے. اگر آپ ابن آدم بزی ہو گئے, اگر آپ اسی سوال کو ٹیک آن کر لیں تو پلیز. اچھا ادھر برائے صاحب میری صرف اتنی عرض یہ ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کہ میں نے چونکہ آپ ایک صرف اس وجہ سے, حالانکہ میں ذاتی طور پر اس میں کوئی تکبر کی وجہ سے نہیں یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے. مطلب میں کسی وجہ سے ایون ابن آدم صاحب سے بھی ڈسکشن نہیں کرتا, لیکن چونکہ آپ اور طاہر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جہاں ڈسکشن ہو, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے بہرحال پھر بھی بات ہو سکتی ہے, کچھ لوگ ہمارے بات کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, تو میں نے اس کے لیے اس وقت وہی تھے تو ان سے بات کر لی. اب ساحل صاحب آئے ہیں تو ہمارے پاس ادھر موجود ہیں, نالج بھائی موجود ہیں, جناب محترم موجود ہیں, ہادی صاحب موجود ہیں, ویرک صاحب موجود ہیں. سدھو جٹ صاحب کو لے لیں ذرا اوپر طاہر بھائی, اگر وہ ساحل صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جی میری جی طرف سے تھوڑی معذرت ہے. اوکے. تو میری سوال بھی چونکہ جو سیدھو میری جو صاحب ڈسکشن نہیں ہے یہاں پہ, پر جو جو بھی بھائی آنا چاہے آ جائیں اوپر. جو میری ڈسکشن تھی نا ابن آدم بھائی سے, وہ کنکلوڈ ہوگی. چلیں جزاک اللہ. ایک تو جناب محترم صاحب بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ جناب محترم صاحب کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے بہت ویٹ کیا ہے, اف یو وانٹ. میں طاہر بھائی کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا ابن آدم صاحب سے نا, جو انہوں نے بات چیت کر رہے تھے. اگر جی کوئی اور ہے تو لے لیں. ساحل کالو سے میں تو اس سے بات نہیں کرنا چاہوں گا, اس شخص سے نا, پرٹیکولر پرسن جو آپ نے مینشن کر جناب رہے. محترم ایک میری درخواست ہے, دیکھیں اس وقت وہ جی سوری میری کال آ گئی تھی, راج اس صاحب وقت سوری. ابن آدم صاحب ہوں یا ساحل کالو صاحب ہوں, ہم ان کو ادب سے عزت سے مخاطب کریں گے. ساحل کالو صاحب کہیں گے ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس سے یا اس شخص سے. راجہ صاحب اب 2 منٹ کے لیے ساحل کالو صاحب سے بات کریں گے, مجھے ایک پوز ضروری, جی میں ہاں میں مجھے صرف 2 منٹ چاہیے. میں آپ لے لیں, ہماری آگے آپ پیچھے کی نہیں ہونا دونوں کی بات ویسے بھی کنکلوڈ ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں. نہیں سر, کنکلوڈ نہیں ہوئی. کوئی نہیں, پھر دوبارہ اس سے کنٹینیو کر لیں گے. نہیں سر, آپ اپنے پاس سے نہیں چیزیں کریں گے. اچھا ایک ہے ابن نا ابن آدم صاحب, پتہ ہے کوئی بھی مناظرہ یا بات ہے نا, اس کا ایک ہی اصول میرے خیال سے, سب سے جو مین لاجیکل چیز ہے نا کہ کنسنٹ.
تو جب جی اگر آپ نہیں کرنا چاہیں گے بات تو بلیو می میں آپ کو فورس نہیں کروں گا. اوکے ٹھیک ہے، میری ایک اب بات، اگر راجہ ہاں صاحب ایک، ہاں کنٹینیو اس، کرنا نہیں کرنا مجھے چاہتے ایک اس چیز کو، ان کی چوائس ہے رائٹ. جی طاہر صاحب میری بات سن لیجیے، اگر آپ کے اوپر میں کوئی بہتان لگاؤں گا تو آپ کا فرض ہوگا نا کہ آپ اس کو روکیں گے، آپ اچھا کہیں گے نہیں طاہر میں نے مجھے نا ایسا ایک نہیں کال کہا. آ رہی ہے بار بار، وہ ڈسٹرب کر نہیں رہی ہے، بسم کوئی اللہ ضروری آپ کر نہیں لیں. ہے. میں آتا ہوں واپس، ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے میں آل گڈ. ٹھیک ہے، اتنی دیر جتنی آپ دیر انتظار تک، سدھو کرتے ہیں. بھائی کو لے لیں. جتنی دیر تک راجہ لیکن صاحب میری واپس آتے سب ہیں میں ایک احمدیوں چیز کو سے، کلیئر کر احمدی دوں. دوستوں سے میری جانے سے پہلے یہ گزارش ہے کہ جو بھی یہاں اس کو وہ آپ طاہر کو پتا ہے کہ کس کو لینا کس کو نہیں لینا، راجہ لیکن صاحب جانے سے پہلے نا، جانے جس سے کو پہلے، اگر وہ لے لیں ہمارے مہمان تو لیٹس بی ریسپیکٹفل ٹو جی دیم راجہ پلیز. صاحب سنیں گے جانے سے پہلے، نہیں جانے سے نہیں ان پہلے کو سن جانے دیں، جائیے آ کہ جاتے ہیں میں یار، نے ابن آپ کو آدم بتا کہیں نہیں دیا جا تھا. رہے. او بردر جانے جی دینا ان کو کال، اگر جیسے آپ کو کال آئی ہے چلیں ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ول نہیں پریفر کہ وہ آپ سن کال لے لیں گے، لیتے اتنی ہیں. دیر تک سن لیں گے طاہر صاحب وہ ہاں سن. وہ ان آپ کی مجبوری انڈرسٹینڈ ہے. کرو اس چیز کو. ٹھیک ہے ٹھیک دوسرا ہے میں طاہر نے بھائی. دوسرا نیچے جتنے بھی میرے بھائی تھے احمدی مارس تو سب کو میں نے دوبارہ بنایا، بٹ ڈیفینیٹلی بس 4-5 لوگ ہی ہیں جو کہ مائک پہ لے یا ریموو کر سکتے ہیں، کیونکہ پرابلم اسی میں آ رہی تھی میرے خیال سے بڑائی صاحب رائٹ، کہ مائک سے ریموو کرنا اور ہاں نہیں بلاک بالکل کرنا. ایرونیس ہے. اور یہ والی چیز فکس کر دی ہے، اب ہوپ فلی یہ والی شکایت دوبارہ میں نہیں ہوگی unless until کہ کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس سے بات نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی راجہ صاحب مجھے، طاہر صاحب مجھے کمپلیٹ کر لیں دیجیے. راجہ صاحب نے کہا آپ پلیز کہ کریں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پچھلی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے. میں نے ان کا جواب دیا، اور راجہ صاحب کہتے ہیں میں نے جواب نہیں دیا. میں جواب پھر ان کو بتا دیتا ہوں سب کو کہ اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ جو نبی پچھلا ہوتا ہے وہ آنے والے کے بارے میں پیش گوئی کر کے جاتا ہے. یہ میں نے سوال ان سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا میں اس کا جواب دینا پسند نہیں کروں گا. میں نے کہا آپ کو جواب نہیں آتا کہ آپ جواب دینا نہیں چاہیں گے؟ انہوں نے کہا میں جواب دینا نہیں چاہوں گا. اور پھر انہوں نے ان کی وجہ بتانے کی کوشش کی. میں نے کہا آپ ان کو وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں پچھلے نبی نے آنے والے کے بارے میں پیش گوئی کر کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا. تو وہ تو انہوں نے کلیئر نہیں کیا، لیکن ہاں میں نے ضرور بتا دیا کہ سورۃ صف کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے والے کی پیش گوئی کر کے گئے تھے. جبکہ راجہ صاحب کے باق کو میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنے والے کی پیش گوئی کی تھی نا، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم تھا، ابن چراغ بی بی نہیں تھا. اس کا جواب نہیں وہ دے سکے، تو وہ آگے سے شاید ان کو کال آ گئی ہے. ٹھیک ہے کال آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو وہ پھر مجھے بتائیے گا کہ عیسیٰ ابن مریم نے، یعنی کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تھی، وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اور اگر وہ یہ نہیں مانتے تو قرآن پاک کی سورۃ صف کی آیت نمبر 6 کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ تمام صحابہ یہ مانتے تھے کہ وہ احمد کون ہے. کسی ایک صحابی نے نہیں پوچھا تھا کہ احمد تو آپ نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہے، جو کہ بعد میں کوئی ہو سکتا ہے کہ ابن چراغ بی بی اس کو کلیم کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا طاہر صاحب میں تھوڑا سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ابن آدم صاحب نے کہا نا کہ بھائی یہ سورۃ صف کی آیت کو لے کے آ رہے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تھی. تو مجھے یہ ان سے پوچھ دیں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ وہ آئیں گے اور ان کا یہ نام ہوگا؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سارا آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے یہ بات شروع کی ہے نا، آپ سے نہیں سوال ہے میرا. یہ انہوں نے شروع کی تھی، راجہ صاحب نے. بھائی راجہ صاحب نے شروع کی تھی، آپ نے یہ بات کی ہے نا سورۃ صف کی. چلو یہ سورۃ صف میں قرآن مجید میں تو یہ آگے نا، یہ کہیں بائبل اچھا وغیرہ میں یہ لکھی ہوئی ہے مانتے ہیں یہ. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے والے کی پیش گوئی کی تھی کہ نہیں مانتے؟ اچھا یہ مجھے بات بتائے نا کہ یہ کہیں بائبل میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ بھائی میرے پاس جو نبی آئے گا اس کا یہ میں نام ہوگا؟ بائبل کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس میں تحریف ہو چکی ہوئی ہے، میں کیوں اس کو پیش کروں؟ نہیں بھائی وہ قرآن مجید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا نا، اس میں یہ کیا؟ لکھا گیا نا. آپ مجھے یہ جی بتائیں نا کہ آپ نے وہی پوائنٹ لیا نا کہ بھائی یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے پیش گوئی کی تھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہ بائبل میں تو آپ دکھا سکتے ہیں نا، بائبل میں تو ظاہر سی بات ہوگی، کہیں نہ کہیں پر تو ہوگی نا، بے آپ شک قرآن اس میں پاک کو نہیں تحریف ہو مانتے؟ گئی ہے. آپ قرآن پاک کو ہاں نہیں مانتے؟ قرآن پاک کو نہیں مانتے؟ یہ جان بوجھ کے الٹے الٹے سوال کرتا ہے. آپ قرآن دیکھیں پاک کو بات، نہیں مانتے؟ ہاں عبد البھائی دیکھیں راجہ صاحب نے یہ دکھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پچھلا انبیاء ہے وہ ہمیشہ دوسرے آنے والی کی پیش گوئی کرتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے ہمیں دکھا دیں. اب ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے نا بائبل میں سے یا موسیٰ، طاہر یہی صاحب تو سمندر اس ہم طرح سے ان اپنی کا وجہ سے اصول، بولنا ہے؟
آپ نہیں، ہم چلیں آپ کا ٹھیک ہے، میرا ہے اصول کہ آپ پوچھ لوگ رہے بات ہیں کہ کریں، آپ ہم نے آپس کہاں میں سے لیا یہ اصول؟ نالج اچھا بھائی وہ ایک جناب سیکنڈ، میرے محترم پاس ابھی جناب محترم ٹیک اسپیکر آن ابھی کریں۔ موجود ہیں، تو عبدل صاحب مجھے لگتا ہے وہ بہتر طریقے سے اچھی بات کرتے ہیں. تو عبدل صاحب ساحل بھائی آپ ایک بات چیز کیجیے آپ گا. نے کرنی ہے. جی جی عبدل صاحب، جب آپ نے بات کرنی ہے کوشش کرنا ہے کہ بات لمبی نہ ہو. اپنا آپ کو میں ٹائم لگاتا رہوں گا. آپ نے اگر کنٹینیو کرنا ہے ساحل کالو صاحب کے ساتھ یا ابن آدم کے ساتھ تو پلیز آپ کر سکتے ہیں. جی عبدل صاحب بول رہے ہیں پہلے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم لگا لیں السلام تاکہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تو لوگ دین کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، اور سنجیدہ ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. ہم سب اس دین پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں سنجیدگی سے سمجھنے کی خاطر بات کرنی چاہیے. ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے، قرآن پاک میں ایک بھی آیت نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں سب کو، ایک بھی آیت نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ آج کے بعد میں کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، یا یہ فرمایا ہو کہ میں نے نبیوں کو بھیجنے کا دروازہ بند کر دیا ہے. ہاں، یہ ضرور فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. دین مکمل کا مطلب ہے کہ شریعت کامل ہو گئی ہے، قیامت تک اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے. جہاں تک نبی کے آنے کا ذکر ہے، سنیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کا جہاں پر لفظ آیا ہے خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہاں پر یہ دو لفظ ہیں. افضل وڑائچ صاحب، ایک لفظ ہے النبیین، یہ نبی کی جمع ہے، اور اگر ایک نبی ہو تو اس کو نبی کہیں گے، زیادہ ہوں تو النبیین. اور خاتم عربی کا ایسا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں. اس کے معنی مور بھی ہیں، اس کے معنی سب سے افضل بھی ہیں، اس کے معنی نبیوں کا باپ بھی ہیں، اس کے کئی معنی ہیں. کیونکہ وہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ تم جیسے مردوں کے باپ نہیں ہیں، تو پھر کس کے باپ ہیں؟ تم جیسے مردوں کا باپ ہونا کوئی فضیلت کی بڑائی کی بات نہیں ہے. بڑائی کی اور فضیلت کی بات یہ ہے کہ انسان نبیوں کا باپ ہو، اس میں فخر کی بات ہے. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے. یہ بات میں یہاں پہ سٹاپ کر کے آگے چلتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت علماء ہیں دنیا میں، وہ افضل وڑائچ صاحب سے اور میرے سے زیادہ دین کا علم جانتے ہیں. مثال کے طور پہ مفتی منیب الرحمان صاحب، پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، فضل الرحمان صاحب، طارق جمیل صاحب، اور شیعہ علماء بھی شامل کریں. سب کے سب آج کے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس وقت براڈ پہ، ان سے زیادہ وہ دین کا علم جانتے ہیں. وہ ترجمہ کرتے ہیں وہی جو یہ ہمارے بھائی کر رہے ہیں کہ آخری نبی. خاتم کا مطلب کرتے ہیں آخری نبی، اور دوسرا ترجمہ کرتے ہیں نبیوں کو ختم کرنے والے. اس کی تشریح میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے، کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا. 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے تھے کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تو کہتے ہیں یار وہ دراصل پرانا نبی ہے، پرانا نبی آئے گا اور ضرور آئے گا. اچھا جی، یہ مائک کسی کا کھل گیا جی، پلیز. عبدل صاحب آپ کے 3 منٹ لگائے تھے میں نے. ساحل کالو صاحب کو جواب دینے دیں یہاں تک کی بات کا، پھر آگے آپ ان کا کاؤنٹر کر میں لیجیے گا. آپ جی سے ساحل ایک صاحب. سوال کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے. جی ہم جی. نے اس معاملے کو سمجھنا ہے یا بحث برائے بحث مناظرہ کرنا ہے؟ یہ بتائیں. وہ دو طرفہ خیالات جب آئیں گے، استدلال آئے گا تو سمجھ آئے گی. یک طرفہ تو پھر ون وے ٹریفک ہے نا. آپ نے میرے پیارے بھائی، میرے محترم، آپ نے دونوں طرف سے خیالات 2 گھنٹوں سے زیادہ دیر سنے ہیں نا، ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. میری بات کو ذرا تھوڑا سا چلنے دیں تاکہ مضمون اوپن ہو جائے. عبدل بھائی لوگ بور ہو جاتے ہیں، یک طرفہ بات اثر نہیں کرتی. یہ ریسرچ ہے کہ 3 منٹ سے زیادہ لوگوں کا سوشل میڈیا پہ اٹینشن سپین نہیں ہوتا. آپ بولتے رہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ انٹرسٹ لوز ہو جائے گا نا. انٹریکٹیولی جب آپ کا مقابل آئے گا، وہ بات کرے گا، تو اس میں ایک انٹریکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے. تو آپ پھر وہ تقریری سٹائل کر لیں، وہ تو پہلے بھی طاہر صاحب نے کہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، کرائیں بات اگلے نہیں، بندے. آپ اچھی گفتگو ہے، آپ کا اسلوب اچھا ہے، اچھی ڈیسنٹ سول گفتگو کرتے ہیں. ساحل صاحب بھی
ان کا بھی بڑا سویلائزڈ ایک مینرزم ہے. علمی گفتگو آپ دونوں کے درمیان اگر ہو جائے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. 100+ لوگ ہیں, دلائل سنیں گے دونوں سائڈوں سے تو انہیں سوچنے کا موقع ملے گا. ساحل صاحب, آپ نے افضل صاحب کے خیالات سنے ہیں. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں نہ تو نبوت بند کی گئی ہے اور نہ جاری رہنے کے اوپر کوئی قدغن لگائی گئی ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک آدھ آیت بھی پیش کی ہے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے جناب؟ تھینک یو. جزاکم میں اللہ آپ کا ٹائم بھی واسطہ افضل بھائی صاحب تھوڑا سا مجھے یہ کلیئر کر دیجئے گا کہ یہاں پہ ڈیکورم کیا ہے کہ کیا گفتگو کرتے ہوئے اگر کسی کو کسی چیز کے اوپر کوئی کنفیوژن ہے, یعنی جیسے کہ عبدال صاحب نے یہ کہا کہ وہ خاتم النبیین کے 2 الفاظ ہیں اور نبیین کا انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ جمع کا ہے اور خاتم کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ معنی آتے ہیں. تو ڈیفرنٹ معنی جب آتے ہیں تو جب یہ میرے مد مقابل پہ یہ ہیں تو میں جب ان کے مسلمات سے اس لفظ کے معنی بتاؤں گا تو کیا وہ میرے لیے جائز ہے یہاں پہ یا وہ منع ہے؟ یہ بتا دیں پلیز. جو آپ کے مسلمات ہیں جن کو آپ اپنا پیشوا اور بزرگ مانتے ہیں ان کے آپ بتائیں گے, جن کو میں مانتا ہوں ان کے میں بتاؤں گا بوقت ضرورت. افضل بھائی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ مسلمات جو ہیں, مسلمات کہتے ہیں مثال کے طور پر. اچھا ایک سیکنڈ سن لیں میں عبدال صاحب سے سوال پوچھ رہا ہوں. عبدال صاحب, آپ مجھے کوئی ایسا کوڈ بتا دیں کسی یونیورسٹی کا, کوئی ایسا ریسرچ پیپر ہو جہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ جس کے مسلمات جو ہوں ان کو ایز ایویڈنس استدلال کے طور پہ آپ پیش نہیں کر سکتے. یہ آپ کا خود ساختہ ایک اصول ہے جس کو دوسری سائیڈ اگر ایکسیپٹ نہ کرے تو آپ اس کو پھر فورس تو نہ کریں نا. تو سوری افضل صاحب, طاہر رٹھور کو ذرا واپس اوپر لینا ذرا پلیز. جی افضل صاحب کنٹینیو کریں آپ. بات یہ افضل صاحب, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں یہ بھی آپ کی شرط مانتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے اور ختم نبوت حقیقت 100%. ٹائم لگا دیں. میں نے میرا تو عبدال صاحب بحث برائے بحث یا لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچی میرا تو مزاج ہے ہی نہیں. میں تو ہوں ایک تجسس کے طور پہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں, عالم لوگوں میں بیٹھیں. جو علم دیکھیں دنیاوی علم میرے پاس ہے, دین کا علم میرے پاس نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ جیسے لوگوں کے درمیان اور دونوں سائیڈوں کے, یہ نہیں کہ میں اپنی سائیڈ کو لگا کے اندر گھسا رہا ہوں اور ایک ہی طرح کے مجھے باتیں سننے کو مل رہی ہیں. مخالفانہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں بھی جا کے بیٹھیں تاکہ مخالف کی بات جو ہے وہ بھی آپ سنیں اور آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے. یہ نیت ہے. افضل صاحب سوری, میں ایک ریکویسٹ کر سکنا, وہ اج ابن آدم کافی تیاری نہ لایا سی. میری خواہش ہے کہ انہوں واپس بلایا جائے. رٹھور بھائی آئے نے, جنی دیر وہ گفتگو اج کرنا چاہتا ہے, جنی دیر تک وہ تسلی نہ ہو جائے وہ انہاں نال گفتگو کرے پلیز. جی ابن آدم اگر اوپر آ سکتے ہیں. ابن آدم آپ کہاں ہیں؟ رٹھور بھائی نو بار بار کون اتار رہا؟ طاہر بھائی میں کروں بات؟ جی آپ کریں, میں آپ کا ٹائم ریسیٹ کرتا ہوں. وہ تو آپ کا السلام علیکم, میں ایک بات کر لوں یا اگر تو مجھے کوئی اتار رہا ہے تو وہ دیکھ لیں, لیکن میں خود نہیں جا رہا یہ دیکھ لیں بس. اچھا, یہ اتارنے والا کام طاہر صاحب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. آپ مائک کو لمٹ کریں. دیکھیں سنجیدہ لوگ آ رہے ہیں, اگر آپ اس طرح کریں گے آپ کی جو براڈ ہے اور آپ کی ریپوٹیشن چلی جائے گی زیرو کے اوپر. آپ الٹے بھی لٹک جائیں وہ ریکور نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو فری میں مشورہ دے رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں either we are serious or we are not serious. تو دیکھیں کتنے سنجیدہ لوگ یہاں پہ دیکھیں موجود ہیں. آپ کی طرف سے بھی دیکھیں, میں یہاں پہ اگر موجود ہوں تو آؤٹ آف ریسپیکٹ یہاں پہ ہوں کہ یہاں پہ آپ کے سنجیدہ لوگ موجود ہیں. عبدال صاحب ہیں, راٹھور صاحب ہیں, پاکستان بھائی ہیں, دیگر اور بھی لوگ ہیں, جناب محترم ہیں اور بہت سارے دیگر لوگ. لیکن اگر آپ ان کی بھی نہیں رسپیکٹ کریں گے, ہماری تو خیر دوسری بات ہے, لیکن ایسا نہ کریں. آپ کے اچھی گفتگو کرنے والے, سلجھی گفتگو کرنے والے راٹھور صاحب ہیں, عبدال صاحب ہیں, دیکھیں آپ ان کو پھر ریموو کر دیا گیا. طاہر بھائی یہ کون کر رہا ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں پلیز ذرا؟ اوپر نوٹیفیکیشن میں آ رہا ہے یہ کون ریموو کر رہا ہے. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ریکارڈنگ میں یہ چیز جا رہی ہے کہ جو بھی ریموو کرتا ہے اوپر نوٹیفیکیشن ڈراپ ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو مائک دیا یا فلاں نے فلاں کو ریموو کیا. طاہر بھائی کس کے پاس پاور ہے؟ طاہر بھائی کدھر چلے گئے ہیں؟ طاہر صاحب آپ مائک جو پاور ہے سب مارڈز کی ریموو کر دیں. پاکستان بھائی کو رہنے دیں, راجہ صاحب کو رہنے دیں, کوئی ایک آدھ اور جو سیریس لوگ ہیں ان کو رہنے دیں. آپ نے
कल के बच्चे जो हैं हर किसी को यहाँ पे किया हुआ है, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। मेरे अपनी ब्राड के ऊपर 15-20 लोगों को मैंने किया हुआ था। ये साहिल साहब मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हैं, गवाह हैं, 3-4 लोग हैं इस वक्त। ताहिर आपको आवाज आ रही है मेरी? ताहिर दी आवाज ही नहीं आ रही काफी देर दी। अच्छा मेरी मुझे कॉल आई हुई थी, वो इसलिए मैं भी प्रॉब्लम ना हो रहा हूँ। तो ताहिर मेरी बात सुनो जरा एक सेकंड। ये आप जितने आपने नीचे मॉड बनाए हुए हैं ना, प्लीज या तो इनको कम कर दो। ये राठौर भाई को बार बार कौन उतार रहा है? ये देखो फिर ये उनको देखिए उनको कोई नहीं 4 उतार दफा रहा। नहीं किसी नहीं ने नहीं उतार नहीं, दिया है। सुने 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 जी सुने जी सुने, नहीं नहीं कोई नहीं उतार रहा। मुझे दिख रहा है कि उनको हो रहा है कनेक्शन इशू, वो आते हैं माइक ले नहीं पा रहे, ठीक है। और मॉड नीचे ज्यादातर कोई भी बंदा ना किसी को रिमूव कर सकता है ना माइक दे सकता है, या बड़ाई साहब दे सकते हैं या पाकिस्तान साहब दे सकते हैं, नहीं ताहिर, जो ऊपर दो मैं तो बैठे नहीं हुए हैं। हूँ उधर, मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो मैं पहले था हाँ लेकिन वो अब तो स्टिल लाइक पाकिस्तान साहब वो कह ले कि ये दे सकते हैं। एक सेकेंड, यार मेरे पास तो आपको नहीं भी है बता वो रहा मॉडरेटर एक का से मैंने नाम। दे दिया आपको, मैंने अच्छा देख ही नहीं दिया, ये अब दे दिया एक्सेस, आप देख लें। अच्छा वो कोई प्रॉब्लम इनकी तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से नहीं आ रहा। मैं इनको राठौर साहब दोबारा आ जाएं। ही राठौर saying he साहब has आप full coverage. इनवाइट करें जी। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं मेरे पास तो फुल सिग्नल नज़र आ रहे हैं मुझे, तो आई डोंट नो, ज़रा इसको देखें। अभी तो मैंने बात शुरू नहीं की, तो ये ना कि बात के दौरान करें फिर तो मसला ज़्यादा है। अभी तो चलें, हो रहा है गुजारा, तो जैसे इसको देख लें, तो बाकी ठीक है, जारी रखेंगे उसको अपनी। अगर मैंने बात करनी है तो मुझे बताइएगा, मैं हाजिर हूँ। जज़ाकल्लाह। जी राठौर जी भाई आप आपके ही पास करें टाइम राठौर है ना? साहब। आप थोड़ा सा जी वेलकम आपको राठौर है साहब। टाइम मेरे पास। जी ठीक है। अच्छा अफजल साहब वो प्लीज जी अगर वो इब्ने आदम को वापस बुलाओ तो बेहतर है, जरा मैं ना कि वो आज जरा मतलब उन्होंने की जरा तसल्ली हो जाए। इब्ने आदम की जगह पे साहिल साहब भी वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। राठौर साहब अगर जी आपको जी, मैं उनकी जगह कंटिन्यू करूँगा। ओके, राठौर साहब को रीसेट कर दें। राठौर साहब यहाँ पे अफजल साहब ने ख़त्म नबूवत के ऊपर टॉपिक शुरू किया था। साहिल साहब ये टॉपिक आप यू एग्री विद दिस टॉपिक? मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा आप राठौर साहब आपके लिए भी ये टॉपिक ठीक है कंटिन्यू रखने के लिए? अब्दुल साहब बड़े हैं तो या मुझे वो इजाज़त दे दें, क्योंकि फिर मैं जी, उनको बाईपास नहीं करना चाहता। लेकिन वो डिबेटर नहीं है, बहुत उनसे सारे इजाज़त ले लें, आप उनसे बात कर अब्दुल लें, साहब ताहिर मैं साहब करूँ या बात, पाकिस्तान भाई। ये आपने करनी है क्योंकि आप कर रहे थे इसलिए। जी जी आप करें कंटिन्यू, जी मुझे कोई एतराज नहीं है। जी अच्छा, थैंक यू ये अब्दुल भाई। बाकायदा डिबेट करनी है अफजल साहब? ये पाकिस्तान भाई ने इसी ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने अगर बाकायदा फॉर्मेट डिबेट को। करनी है तो उसके कुछ ना असूल ज़वाबत हैं, जी वो तय बिल्कुल करने सही, ज़रूरी हैं। ठीक है ठीक है तो अगर ये भाई बता दें जी, कि इनका आप मसला स्टार्ट कर क्या लें है। आप। जी अच्छा जी जी। ये काम राठौर साहब, ये इससे हम एक स्टेप आगे हुए हैं, तो आप मतलब है कि ये किसी और फॉर्मेट के लिए ये क्वेश्चंस हैं, तो उससे थोड़ा सा इस फॉर्मेट के ऊपर आप मेहरबानी आपकी कि हम इस स्टेप से अगले फेज में। तो मैं यहाँ इसलिए पे कि देखें, टॉपिक देखें कल ज़िया साहब आए हैं ना, मुझे पता है कि वो बरेलवी है, मैंने नहीं पूछा। मैं जिस बंदे से बात कर लूँ मुझे उसके बारे में पता तो कुछ हो ना। मेरी इनसे पहले बात नहीं हुई, मुझे नहीं याद कि बात हुई, अगर हुई भी है तो मुझे नहीं याद। लेकिन तो एक उससे मिनट फिर बात लगा करना, देते हैं इसके ऊपर। हम इसके ऊपर इतना ना हो कि ड्रैग कर दें अगले 45 मिनट। 1 मिनट में लगा देता हूँ नहीं आपका ड्रैग ना करें, जी ड्रैग ना करें, 1 मिनट में बता दें अपना फिरका या मसलक। चलें, आपका ऑफिशियल 1 मिनट अब स्टार्ट हुआ, आप सवाल करें तो साहिल साहब आपका 1 मिनट में लगाता हूँ फिर प्लीज़। जी मैंने ये पूछा कि इनका जो मसलक है या फ़िरका है या मकतबा फ़िक्र क्या है वो बता दें, और अपने मुसलमात बता दें। मेरे मुसलमात में कुरान करीम है सबसे पहले, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है, और हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का कलाम है। मिर्ज़ा साहब का कलाम हो या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हो, वो कुरान करीम के ताबे है, उससे बढ़ के नहीं है। सबसे बढ़ के जो कलाम है वो कुरान करीम है। इसलिए चाहे मिर्ज़ा साहब हों, चाहे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे कोई भी इंसान हो, हम उनकी बात को कुरान करीम की रोशनी में देखते हैं। तो कुरान करीम से पहले बताना है, अगर मुझे कोई दलील देनी है तो वो कुरान करीम से है। अगर कुरान करीम से नहीं देंगे तो ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास कुरान करीम से नहीं है, इसलिए मैं हदीस की तरफ जाने लगा हूँ। अगर हदीस भी नहीं है तो फिर मैं मिर्ज़ा साहब की तरफ जाने लगा हूँ। तो ये तरतीब याद रखें, ये मेरे मुसलमात हैं, मैं अहमदी मुसलमान हूँ। और कुछ पूछना है तो पूछ लें। माशाल्लाह, बड़ा आपका क्लियर आपकी स्टेटमेंट है। जी साहिल साहब उन्होंने बिल्कुल क्लियरली जवाब दिया। पहली बात तो जो है कि इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फ़िरका क्या है। मेरा फ़िरका तो नहीं है, मेरा जमात है, मसलक है अहले सुन्नत वल जमात, और मेरे मुसलमात में हैं कुरान और हदीस, और बस इसके अलावा मेरे और मुसलमात कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक शर्त अपने मुसलमात के अंदर आयद की है कि
جب میں نے یہ 3 مسلمات اپنی بتائی ہیں، قرآن، حدیث اور مرزا صاحب کی کتب یا ان کی تحریرات یا ان کے کلمات، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، پہلے صرف قرآن دیں گے، اگر قرآن نہیں ہوگا تو کہیں گے قرآن نہیں ہے، اگر حدیث نہیں ہے تو کہیں گے حدیث نہیں ہے، پھر مرزا صاحب کی طرف جائیں گے۔ یہ اصول مسلمات میں سے کہاں پہ یہ اصول لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو یہی سنا اور پڑھا ہر جگہ ہے کہ مسلمات میں سے جس چاہے مرضی جگہ سے اگلے بندے کو دلیل دی جا سکتی ہے، چاہے وہ قرآن سے دی جائے، چاہے وہ حدیث سے دی جائے، چاہے وہ ان کی کتب سے دی جائے، وہ مسلم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے قرآن سے دینی ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ جی آپ کا موقف آ گیا ہے راٹھور صاحب، اوور ٹو یو نا۔ جی، قرآن کریم جو ہے وہ سارے مسلمان جو ہیں ان کا بالاتفاق اس بات پر ایک اعتقاد ہے کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں۔ ہر کتاب دنیا کی، ہر کلام دنیا کا وہ قرآن کریم کی کتابیں ہے۔ تو اگر کوئی عقیدہ ہے، جس طرح کہ ختم نبوت کی بات کرنے لگے ہیں، اس کو یہ عقیدہ سمجھتے ہیں، تو عقیدہ تو قرآن کریم میں ہونا چاہیے نا۔ حدیث اس کی تائیدی گواہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ میرا صاحب کا کلام میرے لیے حجت ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں وہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کریم میں عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کا فائدہ ہی نہیں گفتگو کا۔ لیکن اگر پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے حرج نہیں ہے، لیکن اس ترتیب یاد رکھنی ہے۔ اگر آپ مرزا صاحب کا حوالہ دیں گے تو چاہے آپ منہ سے نہ بھی بولیں گے، لیکن سننے والے یہ سمجھ جائیں گے کہ نہ قرآن کریم میں آپ کا عقیدہ ہے، نہ حدیث میں ہے، اس لیے آپ کو مجبوراً وہ پیش کرنا پڑا۔ ورنہ عقیدے کی بنیاد قرآن کریم میں ہے۔ امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ قرآن کریم میں ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور جو اہل سنت کہتے ہیں، تو اہل سنت میں بہت سارے فرقے ہیں، وہی بتا دیں کہ کون سے اہل سنت ہیں۔ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، کون سے ہیں یہ؟ معتزلہ ہیں، کون سے ہیں اہل سنت میں سے؟ جزاک اللہ۔ جزاکم جی اللہ میں حسن الجزاء۔ عبد الرحمن صاحب، جی ایک سیکنڈ جی 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 میں جی جی بالکل۔ ٹائمر لگانے سے پہلے راٹھور صاحب ایک چیز التماس ہے کہ جو سپیکرز ہیں وہ سپیکر کے جو ورڈز ہیں انہی کو ہی ان کی آنرشپ سمجھیں۔ وہ اپنے سے اسیوم کر کے دوسرے کے اوپر وہ چیز مسلط کریں گے تو اس سے ڈسکشن نہ تو ہو پائے گی، اور اگر ہوگی تو ڈیریل ہو جائے گی۔ تو میری آپ سے یہ اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ یہ بات آپ پلیز تھوڑا سا رکھیں ملوز، تو اس سے کم از کم گفتگو جو ہے وہ سموتھ چلنی شروع ہو جائے گی۔ جی اوور ٹو یو ساحل صاحب۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔ مسلمات کے اوپر بات ختم ہو چکی ہے، وہ مسلمات ان کی بھی آ چکی ہیں، میری بھی آ چکی ہیں۔ اب انہوں نے جو کویشچن ریز کیا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے آگے کس سے ہوں، حالانکہ میں بھی پوچھ سکتا تھا کہ احمدی مسلمانوں میں سے آپ کون سے احمدی مسلمان ہیں؟ اب یہ کہیں گے کہ میں خلافت جو خلافت کو مانتے ہیں ان میں سے ہوں، تو لیکن ان میں بھی میں اگر یہ کہیں گے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ والے احمدی مسلمان جو کلمہ طیبہ کے اندر محمد رسول اللہ کی جگہ مرزا صاحب کو لیتے ہیں یا نہیں، یا اسم احمد کے اندر مرزا صاحب کو لیتے ہیں یا نہیں، تو یہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں پھر اس میں چلے جائیں گے تو پھر وہ ڈبیٹ ہو نہیں پائے گی جہاں تک مجھے یاد ہے، کیونکہ یہ ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے مسلمات طے ہو چکی ہیں، اپنا دعویٰ پیش کریں کہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یا جلال نبوت کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ میں اپنا پیش کرتا ہوں تاکہ اس بات کو جاری کریں۔ اگر تو آپ نے اس چیز کے اوپر پڑھنا ہے کہ کون سا دیوبندی ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون سے احمدی ہیں، تو یہ بات اسی چیز کے اوپر لگی رہے گی، تو وہ میرے خیال سے وقت کا ضیاع ہوگا، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ شکریہ۔ ہاں، بات یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر ہی سارے فرقے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو اگلے کی پہچان پوچھنا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور مجھ سے پوچھیں، جتنے سوال نے پوچھنے مجھ سے پوچھیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو دڑلے سے بتاؤں گا، ٹنگے کی چوٹ بتاؤں گا جو میرا عقیدہ ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو عقیدے میرے عقیدے کے خلاف ہے، چاہے وہ آپ کو جو مرضی کہتا ہے، میرے نزدیک وہ گمراہ ہے۔ اس طرح جب آپ نے اپنا فرقہ بتانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فرقے کے علاوہ سارے گمراہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بریلوی بھی ہوں اور کہیں جی دیوبندی بھی ٹھیک ہیں، دیوبندی ہوں کہیں جی کہ اہل حدیث بھی ٹھیک ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہ میں الفاظ نہیں استعمال کرتا کہ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس لیے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھیں، میں بے فکر میں بتاؤں گا مجھے کس بات کا ڈر ہے۔ آپ بھی کھل کے سامنے آئیں تاکہ مجھے دیکھیں نا، میں نے آپ سے عرض کی کہ کل ضیاء صاحب سے میری بات ہوئی ہے نا، میں جانتا ہوں کہ وہ بریلوی مسلمان ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب بریلوی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ مبشر مفتی بریلوی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ میں آپ کو نہیں جانتا، تو کھل کے بتا دیں اس میں کیا مسئلہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات کی افضل صاحب، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا بات کی ہے، اگر اس کو آپ دہرا دیں یا ایکسپلین کر دیں پلیز۔ اچھا میں ایک تو لیٹس موو آن، میں ایک بات راٹھور صاحب آپ سے کے سامنے یہ رکھ دوں، میں ایز اے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اقرار اچھا یار ابن آدم کو بار بار ریموو کر رہے ہیں طاہر صاحب، آپ کے ماڈریٹر کا پرابلم سٹل چل رہا ہے، وہی بچکانا اور غیر سنجیدہ عورتیں، ان کو ریموو کر رہے ہیں بار بار پھر۔ اچھا میں یار دیکھیں، پہلے بھی ہم نہیں تھے، اب بھی سارے ریموو ہو گئے ہیں آنیسٹلی طاہر بھائی، ہم تو نہیں ہے۔ صحیح ہے۔
अच्छा जी राठौर बड़ाई साहब साहब बात करूं? मैं मुसलमान के तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर ये इकरार और ऐलान करता हूँ कि मेरा किसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया और इस तरह के किसी भी मसलक या फिरके से ताल्लुक नहीं है। मैं एक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान हूँ। अब राठौर साहब इस मेरे इकरार के बाद, जो कि और भी दीगर बहुत सारे मुसलमान इंक्लूडिंग ये साहिल साहब ने भी किया है, इसके बाद भी अगर आप इसरार करें कि हम ये बताएं कि मेरा आगे सब डिनोमिनेशन कौन सी है, अगर मेरी नहीं है, जो कि मैंने कलमा पढ़कर ऐलान कर दिया, तो ये फिर आपकी नीयत में खोट है। आप एक्चुअली डिस्कशन करने नहीं चाहते, डिस्कशन से भागने के लिए आप ऐसी प्री कंडीशन लगा रहे हैं जो कि गलत है, इखलाकी तौर पर बिलाजवाज है और इरोनियस है। तो इसलिए राठौर साहब, मैंने मिसाल के तौर पर अपनी एग्जांपल यहाँ पे पेश कर दी है और हमारे दीगर मुकर्रिन भी यहाँ पे आके डिबेटर्स पेश करते हैं। सर ओवर टू यू। पाकिस्तान भाई आप हैं? जी मैं हूँ इधर। अफजल साहब इब्ने मैं आदम को अफजल साहब फिर मैं मुक भी कर दिया गया। नहीं सॉरी पाकिस्तान भाई जी पाकिस्तान भाई इब्ने आदम को फिर मुक। आप मैं थोड़ा सा अगले 5 मिनट अगर मॉडरेट कर दें तो थोड़ा सा मैं आई हैव कर, टू टेक अ सेकंड। जी थैंक यू। पाकिस्तान भाई 5 मिनट अच्छा मेरा मॉडरेट टाइम कीजिएगा लगा जरा। मैं दें, करता हूँ जरा छोड़ें छोड़ें चीजें, मेरा टाइम लगा दें। मैं करता हूँ एक सेकंड, लेकिन पहले अफजल साहब मेरी बात सुन लें। जो अभी बात आपने की है ना, मेरे ख्याल में राठौर साहब की जो डिमांड है वो बड़ी जायज़ है कि उनको पता होना चाहिए कि वो किस तो फिर तुसी इंसान से आपस बात में डिबेट कर लो जी। साहिल साहब फिर आ जाओ, चलिए यार नहीं। वो डिबेट फिर कर लो ਤੁਹਾਡੀ सर, मर्जी तुसी है आपस अफजल में। साहब, नहीं मेरी ठीक गल है, अल्लाह सुनो। हाफिज सर, अल्लाह बड़ाई हाफिज। साहब ठीक है, वो बड़ाई ਤੁਹਾਡੀ साहब मर्जी है सर, बड़ाई साहब वो तो कोई ऐसी गल नहीं। ठीक है जी, ओके ओके अच्छा बात ओके ओके अच्छा बात ये है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। बात ये है कि अफजल वराई साहब ने जो बात की है ना, खुद उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो सब ने सुने हैं। मैं उनको तवज्जो दिलाना चाहता था लेकिन उससे पहले चले गए हैं। ये हैं मॉडरेटर जो डिबेट करवाने आए हैं, और अल्फाज इनके देख लें। हाँ वो अपना नहीं राठौर भाई, उन्होंने फौरन आपकी नीयत पे भी हमला कर दिया। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में ये है। पाकिस्तानी भाई देखें, सॉरी, आप बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वराइट साहब को हम जितना कोशिश करते हैं वो हर दफ़ा हमें बुरा और झूठा। अब देखें उस दफ़ा कोई गैर अहमदी उतार रहा है, फिर भी हम ही कर रहे हैं। अभी भी राठौर साहब ने बहुत क्लियर रूल्स रेगुलेशन लगे हैं, वो फौरन अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि अब उनको हम राइट्स दे रहे हैं लेकिन टू मच वो पुश कर रहे हैं इसको। हाँ नहीं ठीक बात है, वो कोई ऐसी मैं एक बात वैसे ना करना चाहता था लहदगी मौका मिला तो मजीद भी मैं कर लूँगा, लेकिन मैं अब ये अल-ऐलान साहब को कहता हूँ क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना ही मेरे दिल में किसी के लिए कोई तासब है, ना ही मैं मुझे कोई वोट चाहिए, मैंने इलेक्शन में खड़ा होना है। बात यह है प्यारे भाइयों कि अगर जो ब्राड अहमदी ब्राड है, जिस ब्राड का होस्ट अहमदी है, मैं छोटी बात करूँगा उसको ज़्यादा समझ लेना, बाकी स्टिल आपकी मर्ज़ी है। मैं आपसे नाराज़ कोई नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी नीयत पर अटैक करूँगा, ना ही मेरा ये काम है, ना ये मुझे हुक्म है अल्लाह ताला का। आप सारे अहमदी हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे मोहतरम हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, मुझसे ज़्यादा मुखलस होंगे। मैं अपनी सिर्फ राय देने लगा हूँ, चाहे तो मान लें चाहे उसको रद्द कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। अहमदी ब्राड्स के ऊपर गैर अहमदी को मॉडरेटर नहीं बनाना चाहिए। आप अगर ये समझते हैं कि वो आपके साथ इंसाफ करेंगे, ये नामुमकिन है। कुरान करीम में लिखा हुआ है कि वो कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब तक आप हमारे मज़हब में नहीं आएंगे हम आपसे राज़ी नहीं होंगे। आप लेट जाएं, आप जो मर्ज़ी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, इनके आगे जो मर्ज़ी कर लें, वो ये आपसे राज़ी नहीं होंगे किसी भी सूरत में भी। करनी है कोशिश करके देख लें। हमने जो है हम जानते हैं, हमें कई साल हो गए हैं काम करते हुए, तो इसमें कोई बायस बात नहीं है। गैर अहमदी की ब्राड्स है वो अहमदियों को ना बनाए मॉडरेटर, दैट्स फाइन। अहमदियों की ब्राड है वो अहमदियों को मॉडरेटर बनाए। आगे कंट्रोल करना ठीक है, उनको कंट्रोल करें, अहमदियों को आप हदायत दें, लेकिन अहमदी ब्राड के ऊपर गैर अहमदी मॉडरेटर नहीं होना चाहिए। और आपने खुद देख लिया उसका नतीजा। देखिए अब्दुल भाई बात कर रहे हैं, उसके ऊपर वराइट साहब को हो गया था, तकरीर दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर उनको हो रहा था। देखें हमने फेयर रखना है, वो भी फेयर रखे ना फिर हमारे साथ इंशाल्लाह। बस हम इतना कहते हैं। ताहिर आप इधर हो? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए पाकिस्तान साहब, सॉरी मैं ना आगे ब्रॉड एंड ही करने लगा था, मुझे ना बार बार कॉल्स आ रही थी, तो अभी कुछ एवरीथिंग गुड, मैं अवे ही था, मैंने बस ये वॉइस आपको ही सुना है आखिर में। जी ठीक है, तो ये ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हुआ है, क्या हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम हाँ वो वरहमतुल्लाहि प्रॉब्लम, जी वालेकुम सलाम। जी प्रॉब्लम पाकिस्तान ये साहब हुआ है का
جی جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پرابلم یہ ہوا کہ راٹھور بھائی نے جب وہ ساحل کالوں کے ساتھ ان کی بات شروع ہونے لگی تھی تو ہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے, جو جی کہ جی بڑا ہی ایک جائز ایک بات ہے. کسی بھی انسان کو جب انسان دوسرے انسان سے بات کریں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس مسلک کے بات کریں, تاکہ ان کی مسلمات کہ وہ کیا کیا تسلیم کریں گے اس حساب سے ان کو دلیلیں دی جائیں. ٹھیک ہے. جی 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 بالکل. جب یہ ڈیمانڈ انہوں نے کی کہ بھئی آپ مجھے بتائیں, پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ انہوں نے بتایا کہ جی میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. تو اب اہل سنت والجماعت میں بہت سارے اور ان کے جو سب فرقے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. اب وہ بتانے سے وہ گریز کر رہے تھے. پھر افضل صاحب نے جمپ ان کیا اور کہا کہ جی میں لا الہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں, لیکن آگے میرا کوئی سب سیکٹ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے راٹھور بھائی کو یہ کہا کہ جی آپ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں مزید اس کو ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے, آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہاں کیا سے بات پھر ہوئی؟ میں نے انٹرویو کیا. ایکچولی پاکستانی بھائی سوری میں انٹرپٹ کر رہا اچھا ہوں, بات یہ بھی نہیں تھی. بات یہ تھی کہ راٹھور صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے قرآن پھر حدیث پھر مرزا صاحب کتابوں پر, اور میں وہاں پر چلے جاؤں گا, لیکن پھر اس کا یہ مطلب ہے قرآن سے آپ کا عقیدہ نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ تو آپ ناگز شرط بھائی لگا رہے ہیں. یہ بات میں نے نا آگے بھی کی تھی. وڈائے صاحب اگر آپ کسی بھی اکاؤنٹ سے سن رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آج صبح سے میں آپ کو فیل کر رہا ہوں کہ آپ نا سٹریس لگ رہے ہیں, کوئی آپ کو پریشانی ہے, کچھ آپ کے اوپر سٹریس ہے, پریشر ہے. تو پہلے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یو نیڈ اے بریک. وڈائے صاحب یو نیڈ اے بریک. تھوڑا آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ کیا وہ ایک محاورہ تھا, وہ یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں نا یہ اپنے یہ بھائیوں کو ڈیفینڈ, وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. آپ وہ والا کام آج صبح سے ہی کر رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر آپ نیچے کہیں بھی موجود ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ یہ والی وفاداری ثابت نہ کریں. جب آپ کو موڈ بنایا جاتا ہے نا تو فریڈم آف سپیچ کی چھوٹی سی جھنڈی لے کے آپ ہواؤں میں تو لہرا رہے ہیں, پر آپ نیوٹرل ہو کے نہیں بیٹھ پا رہے. جب دو مناظر, دو لوگ آپس میں, ایک منٹ بھائی رک جائیں پلیز, جب دو لوگ جو ہیں آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انہیں کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی, اس میں بات کیا ہوتی ہے, کنسنٹ کی ہوتی ہے. اگر راٹھور صاحب کسی چیز پہ ایگری نہیں ہوتے کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے بات, تو ہز چوائس, بات ختم. اور پھر کوئی بھی احمدی اسپیکر جو اوپر بیٹھا ہوا ہے ڈیفینیٹلی وہ پارٹ رہے گا. غیر احمدی کو ہم ریموو کرنے کی بھی کہہ رہے ہیں کہ رائٹ رکھتے ہیں, کیونکہ ہم اس سے اس چیز پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. سو دیٹس ہاؤ تھنگز ورک. سیم جیسے بڑائے صاحب آپ اپنے فیوریٹس کو لے کے کل بیٹھے تھے, ایک صاحب نے کہا کہ مجھے صلاۃ والسلام پڑھنے دیں, آپ نے کہا نہیں پڑھنے دے سکتے, میں وہاں موجود تھا. تو وہ شخص نیچے اتر گئے, آپ نے تو نہیں انہیں انسسٹ کیا, روکا, آپ نے تو نہیں انہیں کہا کہ چلیں کوئی گنجائش نکالتے ہیں. کیوں؟ یہ ہماری ہے منافقت. ہم جو ہیں وہ اپنے پیمانے پہ اپنی مرضی کی چیزیں رکھ کے ہم یہ سب کرتے ہیں. باقی وائس صاحب آپ نے جو آج بات کی نا, میں آپ کی آگے بہت عزت کرتا ہوں, اور آج سے میں اور زیادہ کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ غیر احمدی براڈز میں مجھے بھی ایک یہ امید لگ رہی تھی کہ یہ چیز کام کر سکتی ہے بٹ نہیں کر سکتی. اس میں نے اپنے بھائیوں کو ریموو کر کے بھی دیکھ لیا, میں نے ڈیفرنٹ چینجز کر کے بھی دیکھ لیے, کچھ لوگ ناراض بھی ہو چکے ہیں ابھی پچھلے آج اور کل کے دن میں. میں ابھی جس بندے سے کال کر رہا تھا وہ شخص میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میرے لیے وہ بہت عزیز ہیں, اور الحمدللہ یہاں تک کہ سفر میں سب سے زیادہ کسی نے اگر میرا ساتھ دیا تو وہ وہی ہیں. تو وہ بھی مجھے یہی چیز کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں بار بار ماضی میں اور نئے احمدیوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ کسی شخص کو بھی نہ تو اس چیز کا الاؤ کرو کہ وہ تمہیں پارٹ بنائے, اور نہ ہی آپ خود بنو. تو میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا, میں نے ان کی ایڈوائس کو لیا اس چیز پہ. تو پاکستان صاحب کہتے ہیں نا کہ ضرورت نہیں ہمیں, یہاں پہ 100 لوگ بھی ہیں نا, اگر میں اگر 2-4 گھنٹے بیٹھ رہا ہوں گپ شپ دوستوں سے لگا رہا ہوں, اگر ایک اچھا انسان مل جاتا ہے ہمیں نیچے سے, کوئی ایک نارمل لسنر جو کہ اتنی بڑی براڈ پہ آنے سے ہچکچاتا بھی ہے, تو ایسے شخص کو اگر میں تھوڑا سا انٹرٹین کر لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے, یا میں اس کو واٹس ایپ یا کہیں اور مطلب تھوڑا کلوزلی لے جاتا ہوں کہ میں اس کو بیسکس بنیادی چیزیں سکھا سکتا ہوں, دیٹ وڈ بی مائی اچیومنٹ. ورنہ ایسے لوگوں سے یہاں پہ بیٹھ کے مناظرے کر کے مجھے تو نہیں لگتا کبھی کوئی نیچے سے آپ کو آ کے کسی نے کہا ہو کہ میں احمدی ہو گیا ہوں.
کوئی ایسی اگزامپل ہے تو بتا دیں پچھلے 6 مہینے سال میں. اب میں بھی مطلب جو سنتا تھا آپ لوگوں کو، تو جیسے کہ میں نے راٹھوڑ صاحب کو مجھے یاد ہے 6-7 مہینے پہلے یہ کسی جگہ پہ تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بات رکھی، میں اتنا متاثر ہوا، میں نے جا کے قرآن مجید کھول لیا، میں نے اس چیز کو پڑھنا شروع کر دیا. تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہ بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو جو نصیحت وائس صاحب نے کی ہے، اس پہ نیچے بیٹھے ہوا ہر شخص سوچے، اور ہم بھی اس کو پاکستان صاحب، آپ راٹھوڑ صاحب، آپ یا جو لوگ یہاں پہ آف دا چینل ہیں، مطلب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو مجھے آسٹریلیا سے اور مختلف جگہ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ مجھے ایڈوائس کرنے کے لیے ہمیشہ کال بھی کر لیتے ہیں. راجہ صاحب سے بھی رات کو میں نے یہی بات کی تھی. اینڈ اگر اس کو میں کنٹینیو رکھتا ہوں تو بیٹر وے یہی ہے کہ پھر مطلب اس چیز کو آگے ہم روک دیں، ابھی اسی سیکنڈ ہی روک دیں، کیونکہ کنٹینیوسلی کل اگر کوئی بڑا نام ایسا آ گیا تھا جو مشہور ہے اپنے گند کے لیے، تو آج کوئی چھوٹا آ گیا ہے، تو کام تو کل والا ہی دوبارہ ریپیٹ ہو گیا نا. جی اچھا یہ میری طاہر گزارش بھائی، سنیں اور بھی دوستوں کو موقع دیں. بات یہ ہے کہ نا میں جو اپنا میرا تجربہ ہے نا معمولی سا، میں اس کے مطابق اپنی رائے دے دیتا ہوں. باقی سارے احمدی جتنے بھی ہیں مجھے پیارے ہیں، سب پر مجھے اعتماد ہے، سارے احمدی اچھا کام کر رہے ہیں، سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، سارے مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، سارے مجھ سے زیادہ قابل ہیں، سارے مجھ سے زیادہ مخلص ہوں گے. میں جو اپنی رائے دیتا ہوں وہ اپنی رائے دیتا ہوں، میں ٹھونستا نہیں ہوں. ہاں جب میں پروڈکٹ چلاؤں گا تو میں اس پر اپنی مرضی کروں گا. جہاں تک میرے لیے ممکن ہوگا میں بیٹھوں گا، جہاں ممکن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے میں پھر وہاں پر سے چلا جاؤں گا. لیکن میں کوئی ناراض نہیں ہوں کسی بھی احمدی سے، میں صرف اپنی رائے دیتا ہوں، اس کو رائے سمجھا کریں. باقی آپ عزت کرتے ہیں وہ آپ کی مہربانی ہے، بہت شکریہ، لیکن میں آپ کو وہ نیک نیتی سے مشورہ دیتا ہوں جو جی، اور مجھے کل کی بہتر میں پتہ نے ہے. کیونکہ اسپیشلی وہ آپ سے معذرت بھی کرنی تھی راٹھوڑ صاحب، کیونکہ میرا نہیں تھوڑا نہیں کوئی رویہ بس کچھ تھوڑا ایسا کی ہی عجیب نہیں ہو آپ گیا نے. تھا، بٹ آپ نے بڑا پیار محبت سے مجھے ڈیل کیا تھا اس وقت بھی، تو میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس قدر فیلڈ میں نئے ہیں، بعض براڈز پر نئے ہیں، بعض مینج نئے کر رہے ہیں، تو میں ان کو جو مشورہ ہے نا بعض دفعہ مانگتے ہیں دیتے ہوں، بعض دفعہ میں جسارت کرتا ہوں تو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہوں، اس کی معذرت ہے. لیکن یہ کہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا ان کو بتانا ہے اور کیا بہتر ہے. باقی سٹل میری بات ماننے کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم فائن ود دیٹ. میری کسی بھی احمدی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشورہ دینا میرا کام ہے، منوانا میرا کام نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افضل برائی صاحب نے بات شروع ہی کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز سے آگے نکل گئے ہیں کہ فرقہ کیا ہے. یہ اصولی طور پر ماڈریشن کے خلاف ہے، یہ ان کا مقصد ہی نہیں بنتا ہے جملہ بولنا. گفتگو میں کر رہا ہوں، دوسری طرف سے ساحل کالو صاحب کر رہے ہیں، ہم آپس میں بات کریں جو بھی کریں، ابھی بات چلنے تو دیں. شروع میں انہوں نے کہہ دی جی فرقے کو چھوڑیں، کیوں بھائی کھل کے سامنے ہے اپنا، آپ بتائیں. میں ایک اور بات بتا دوں، اب سارے اس کے بعد بات کریں. ابھی ان کو بلا لیں، میں بغیر فرقے کے بھی بات کرنے کو تیار ہوں، اگر ان کو شوق ہے تو میں وہ بھی پورا کر دیتا ہوں. یہ کوئی غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہے اس کو یہاں سے لے جائے جیب میں ڈال کے کہ فرقے کے بغیر ہم بات نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، ہم بغیر فرقہ پوچھے ہی اہل سنت بھی آپ نہ بتائیں. آپ اتنا کہہ دیں کہ مسلمان ہوں، میں پھر بھی بات کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ صاحب کو کال کروں. آپ نہیں ضرورت اس کے نہیں ہے، آپ بغیر دیکھیں ایک سیکنڈ مجھے دے دیں، ایک سیکنڈ مجھے دے دیں، بس مجھے مکمل کر لیں دیں فکرہ. اگر آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا مذہب کیا، اگر آپ کہیں میں مسلمان ہوں، شیعہ سنی بھی آپ نہ بتائیں، اہل سنت تو آپ نے بڑی مشکل سے آپ کے منہ سے نکلا ہے، اگر آپ یہ بھی نہ بتائیں میں پھر بھی آپ کو اور میں خود بتا رہا ہوں، آپ یہ حوصلہ دیکھیں. ہاتھ کنگن تو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. میں نے خود اپنی پہلی باری میں بتا دیا کہ میرے مسلمات میں مرزا صاحب کا کلام موجود ہے. کوئی بتاتا ہے؟ آپ سے تو لڑتے ہیں احمدی کہ مرزا صاحب کی بات نہ کریں. میں کہتا ہوں کریں. کل ضیاء صاحب نے کی نا بات، کل ساری دیر آدھا گھنٹہ ضیاء صاحب نے مرزا صاحب کی بات پہ بات رکھی ہے. قرآن کریم کی ایک بھی آیت انہوں نے نہیں پڑھی، سارے سن رہے ہیں یہاں پر. 100 سے زیادہ بندہ تھا، کوئی بندہ بتا سکتا ہے انہوں نے کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھی ہو؟ تو یہ اگر کسی کو وہم ہے کہ وہ مرزا صاحب کتابوں سے آئے گا تو احمدی تو آگے بات نہیں ان سے کریں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. جس کو شوق پورا کرنا ہے وہ میں بیٹھا ہوں آ کے ابھی کر لیں. یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ مرزا صاحب کے کلام سے بات کریں گے تو ہم نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. رٹھور بھائی جی پاکستانی بھائی، سب بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو یہ کے سامنے کہ وہ جہاں کہتے ہیں نا جہاں کی پہنچی وہاں خاک جہاں کا خمیر تھا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا طاہر بھائی نے. طاہر بھائی بات اتنی سی ہے پیارے بھائی، اگر آپ سن رہے ہو، جو آپ پولیٹیکل سیاسی جو براڈ چلا رہے ہو اور جو یہاں پر جو مذہبی چل رہی ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر یہ لوگ یہ سارے ڈرامے بازیاں وہاں پر چل سکتی ہیں. وہاں پر کوئی آپ کے جو جذبات، آپ کے جو عقیدہ وہ نہیں ساتھ منسلک ہوتا. وہاں پر عارضی طور پر آپ
پولیٹیکل پارٹیز کی وہ کر سکتے ہیں. آپ کے جتنے دوست یہاں پر تشریف رکھتے ہیں انکلوڈنگ یہ ٹوانا صاحب, یہ لوگ ان کی منٹیلٹی وہ سیاست کے طور پر ٹھیک ہے. اب دیکھیں شروع میں بھی جو بات ہوئی تو وہاں پر جب خراب ہوئی بات وہ بھی آپ کے ٹویٹر کے جو دوست ہیں انہوں نے کی, اور ٹوانا صاحب نے جو کمنٹ کیا انہوں نے اس کے اوپر جس طرح کی وہ ریاکشن دیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. پھر جب ایک بات چل رہی ہے اس دوران ٹوانا صاحب کا جو ریاکشن تھا وہ بھی وہی تھا پارٹی کے ایک ورکر کا ہوتا ہے, ان کو بیچ میں ان کو تاڑنا شروع کر دیا, اور وہ ان کا بھی جو سیدھا سیدھا الزام ہے وہ جماعت احمدیہ کے موڈریٹر پہ انہوں نے لگانا شروع کر دیا. وہ تو شکر اللہ کا کہ آپ نے دیکھ لیا ٹوانا صاحب کو کہ وہ افضل وڑائچ کو ریموو کر رہے ہیں. وہاں سے بھی بات آگے جو ہم بڑھاتے ہیں, جب وائسز بھائی آئے انہوں نے ہر چیز مان لی. جب موڈریٹر کا کام نہیں ہے بیچ میں بولنا تو وہ ابھی وہ جو ڈیبیٹر ہے وہ بات نہیں کر رہا, موڈریٹر صاحب آگے سے ایک لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے. پچھلے کافی دنوں سے یہی کام وہ افضل وڑائچ صاحب کر رہے ہیں. جب میں نے مختلف جگہوں پہ جا کے یہ ان کی جو منافقت کو جو ہے نا سامنے لانے کی کوشش کی تو میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے احمدی دوست خلاف ہو گئے کہ نہیں آپ روڈ کو خراب کرتے ہو, اب یہ کرتے ہو فلاں کرتے ہو. لیکن بات اتنی سی ہے پیارے بھائیوں, یہ چھوٹی سی بات ہے کہ احمدیوں کی بروڈ پر کوئی بھی غیر احمدی وہ موڈریٹر ہوگا تو یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. اور ان کی ساری چیزیں ہیں یہاں پر. دیکھیں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ احمدیوں نے ماحول خراب کیا ہو. احمدی آج طاہر بھائی جیسے کہہ رہے تھے, طاہر بھائی سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ لاسٹ کی جو 10 منٹ ہے اس کی ریکارڈنگ اگر آپ نہیں تھے جا کے سن لینا. کسی احمدی بھائی نے ایسا نہیں کیا تھا. کچھ احمدی بھائیوں کو بھی بخار ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. ان لوگوں نے بھی اب دیکھ لیا, جب خود پہ بات آئی تو لوگ سمجھے. تو یہ جو معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. طاہر بھائی آپ کو کٹہرے میں آنے کی خود کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ آپ کو صرف مینوپولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ مذہب ریلیجیس بروڈ ہے, یہ پولیٹیکل بروڈ نہیں ہے. یہاں پر آپ کے ساتھ کچھ چیزیں اٹیچ ہیں, وہ پہ ہیں عقیدت کے کچھ رشتے ہیں. جب وہاں پر یہ لوگ بات کرتے ہیں آ کے تو احمدی بھائیوں کو ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے. باقی جو سیاست دان ہوتا ہے وہ اس کے اوپر وہ والے جذبات نہیں ہوتے. تو یہ لوگ سارے وہاں سے اٹھ کر آئے ہیں, آپ کے جتنے بھی دوست ہیں. تو ہمیں آپ سے اختلاف کوئی نہیں ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں. اور میں ہمیشہ ہم کو ماننا ہے, ہم لوگ جب آنکھ کھولی تھی تو احمدی گھروں میں تھے ہم. آپ نے ماشاءاللہ وہ ساری چیزیں خود دیکھ کر آگے بڑھے ہیں. تو آپ کو کسی کو بھی یہ جو نا وہ کرنے کی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے احمدی ہو, آپ کیا کر کے آئے ہو. الحمدللہ آپ ہم میں سے سب سے بہتر ہو, آپ پڑھ کر آئے ہو, ساری چیزیں خود کر آئے ہو. تو بات صرف یہ ہے, کسی کے انفلوئنس میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ لاسٹ 10 منٹ کی آپ ریکارڈنگ دیکھنا جا کے. اس میں رٹھور بھائی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں بھی بتانا چاہتے بات کو آگے بڑھاؤ. ابھی وہ ان کا ڈیبیٹر بول نہیں رہا, ان بٹوین جو موڈریٹر صاحب تھے انہوں نے ایسی واہیات باتیں کرنی شروع کر دی جو فری سپیچ کیا ایک ریزنیبل بات کے بھی جو ہے نا وہ خلاف ہے. اگر آپ تھڑے کی زبان بھی استعمال کرتے ہو تو آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج پھر آپ کی جیت ہوئی ہے کہ آپ نے اس بندے کا چہرہ سب کے سامنے دکھا دیا جو کتنے دنوں سے ایک اس نے وہ جو نا ڈھونگ رچایا ہوا تھا فری سپیچ کے نام کا. فری سپیچ یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کے بھی اوپر جو ہے نا اس کے قابر کے اوپر مغلظات بکنا شروع کر دو. کوئی آپ کو جواب دینے کی کوشش کرے تو آپ کہہ دو چلو چلو ادھر سے اٹھو بھاگو. کون سی آپ کو یہاں پہ بدتمیزی کی کسی بھائی نے؟ کسی نے کوئی اف تک نہیں کہا. لیکن بات اتنی سی ہے کہ یہ جس طرح وائسز بھائی نے کہا ان کو پہلے آپ ہمیں سب کو موڈریٹر سے ہٹا دو. لیکن جب تک آپ ایک ان کے بندے کو موڈریٹر رکھو گے یہ مسئلے اسی طرح چلتے رہیں گے کیونکہ وہ چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ آ گیا. جی پاکستان بھائی آپ بات کریں, جی پاکستان بھائی آپ بات کریں. جی میرے سے پہلے کچھ دوست آئے ہیں, موسیٰ بھائی آئے ہیں, کوئی علی بات اکبر نہیں, بھائی آئے ہیں. آپ بڑے, آپ میں پہلے بات بات کرتا ہوں کریں. ٹوانا بھائی, میں کرتا ہوں وہ ذرا کافی دیر سے بیٹھے ان کے ساتھ سلام دعا تو لے لیں. چلیں اگر وہ لوگ پھر میں ہی کر لیتا ہوں پاکستان بھائی. جی آپ اپنی چھوٹی سی بات کرنی ہے تو کریں, ضرور کریں. لو یو پاکستان بھائی, لو یو. میں کہہ رہا ہوں آئی لو یقین یو ٹو کریں, ٹوانا صاحب, آئی لو یو میری ٹو. جان قسم خدا کی جیتے ہوئے سپہ سالار ہو, ہارے ہوئے لشکر میں ہو میری جان. سیریسلی میں اسی لیے جیتا ہوا ہوں کہ میرا لشکر بھی جیتا ہوا ہے. وہ نہیں اپنا یار, ٹوانا صاحب میں سیریسلی میں ذرا نا علی اکبر بھائی السلام علیکم, اور موسیٰ بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. موسیٰ بھائی نہیں ہے, یہ کیٹو خان صاحب ہیں.
اچھا फोटो वो लगी हुई है जी जी। नीचे उतार दे, नीचे उतार दे, देखिए कोई बहरूपिया है ये केटू अरे नहीं मूसा यार भाई। दीवाना साहब क्या अच्छा कर रहे हैं यार, वो अपने भाई हैं भाई। यार ताहिर अली अकबर भाई मूसा भाई का नकाब ओढ़ कर आए यार, हम लोगों ने इनको माइक दे दिया, इधर बड़े महंगे हैं ये माइक। पाकिस्तानी भाई, ये ना सीरियस बात हो रही है पाकिस्तान साहब, मेरे ख्याल जी अब्दुल जी साहब वॉइस बात भाई कर रहे बिल्कुल सही, आपने ये खुदा के लिए 10 मिनट बात कर लिया, अब हमें भी बात यार करने दें मुझे प्लीज। भी टवाना याद है, भाई, मैं टवाना दीवाना भाई, साहब है, मैं भी बड़ी टवाना देर भाई, 2 दफा तो नीचे गिरा हूँ भाई। आज बहुत अच्छी बात चल रही थी साहब, लेकिन पाकिस्तानी भाई खराब सारा काम अफजल वड़ाइच साहब खराब कर रहे थे, शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने पूरा खराब किया। और एंड पे आकर के वही जो बात अभी भाई कर रहे थे कि राठौर साहब की और उसके दरमियान उन्होंने खुद डिबेट तय करी, उन्होंने आपस में बात करनी है, इन्होंने सवाल किया और आगे जवाब अफजल वड़ाइच ने देना शुरू कर दिया है। हालांकि वो उसका काम था, वो जो सामने बैठा था साहिल खान, उसने बताना था क्या मसला है, क्या क्या नहीं है, क्या बात करनी है। इनको क्या मुसीबत पड़ी थी, बाकियों को रोक रहे थे, कोई बोले ना, कोई ये ना करे, कोई वो ना करे। सुबह भी उन्होंने यही कहा, पास बैठा हूँ सिर्फ आपकी खातिर बैठा हूँ। इधर बरौट बंद हुई, जाकर के अपनी लगा ली और फिर सारा दिन वहां बैठे रहे। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा देखा करें। मैंने आपको सुबह फोन पे भी कहा था कि अफजल वड़ाइच साहब के साथ दोस्ती है, ठीक है रखें, लेकिन बरौट के लिए कम से कम यार उस बंदे को आप या तो मोड़ से, उस मोड़ से हटा दें या उसको तरीका समझा दें। मुझे उसने शुरू से ही मुझे कमेंट मेरे म्यूट कर दिए थे, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि मुझे वो लाइक नहीं करता। मेरे कमेंट म्यूट कर दिए, मुझे ऊपर पे किए, मुझे उठा के नीचे फेंक दिया उसने, अफजल वड़ाइच ने। मेरी खैर है, बाकी 10 बंदों को म्यूट कर दिया उसने। के फौरन कह रहा है अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते, मैं रजू करता हूं, और हम लोग फिर भी उधर से आ गए और फिर भी आज उनको बैठा के इज्जत दे रहे हैं पाकिस्तानी भाई। देखें, क्योंकि हम चाहते हैं ताहिर भाई, देखें ताहिर भाई एक अच्छी चीज करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अच्छी चीज होए, लेकिन वो नहीं चाह रहे इस वक्त ताहिर भाई। अली भाई जज़ाकल्लाह। अब्दुल साहब बात करते हैं, ये जो किसी बंदे को गलतफहमी हुई है ना, एक सुन ले मेरी, जिस शख्स को ये गलतफहमी है ना कि अफजल वड़ाइच साहब जब तक मॉडरेट नहीं करेंगे हम गुफ्तगू नहीं कर सकते, ये गलतफहमी भी ज़हन से निकाल दें। अफजल वड़ाइच साहब कल की पैदाइश है, वो टिक टॉक उन्होंने कल ज्वाइन किया है। हम इससे पहले लंबे कई सालों से तबलीग कर रहे हैं ना कि फजल के साथ 2-3 सालों से कर रहे हैं। जी जी चले, मैं अब तो मेरा टाइम बन रहा है यार, एक सेकंड रुक जाए यार। वॉइस भाई अभी तो आपने इतनी लंबी बात की ना यार, हमें भी तो करनी। मैं भी लंबी करूंगा। लव फॉर ऑल, हेट फॉर नन यार, ये भी गैर अहमदियों को आप इतना भी सलूक नहीं करेंगे यार। टिक टॉक से पहले आप जरा खामोश हो जाएं, टवाना साहब आप खामोश हो जाएं, आपकी वजह से पहले माहौल खराब हुआ था टवाना साहब। नहीं स्टूडेंट भाई, शागिद भाई आपने बड़ा टाइम लिया, अभी देखे सबको बोलने। नहीं आपकी वजह से माहौल खराब जब हुआ तो आप मेरी वजह से नहीं हुआ जी, मेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही है, 1 मिनट सीरियस कन्वर्सेशन ही कर रहा हूँ यार, बात सुनने से पहले गैब का इल्म जानते हो यार। आपको खत्म करने दें फिर आप बात करना यार। वॉइस भाई ने तो अभी बात की है, अभी मैंने अपने हक का टाइम अली अकबर को दे दिया था यार। देखिए बात सुने, चांद पर थूकने से चांद यार किसी के पास म्यूट का नहीं है बटन यार, बात कर रहे हैं ना वॉइस भाई, ये कौन सा तरीका? देखें ये प्यार आप हटा दिया है, ताहिर भाई ने सबको हटा दिया, सिर्फ हम जो ना अभी फिलहाल। मेरे भाई मैं सीखने आता हूँ, ये सिखाओगे आप? म्यूट करें फिर म्यूट करें। साहब सीरियस मैं कोई बदतमीजी कर रहा हूँ, मुझे बताएं यार। म्यूट करें यार, नहीं होती ना हमारी, क्योंकि आप की वजह से बात जब खराब हुई ना, अब आप खामोश। अच्छा बात हो रही थी यार, ये इनको म्यूट करें ना, बात ये है, इनको म्यूट करें जरा यार। मैं कैसे आऊंगा आपकी जमात की यार? बात ये है हमारी जमात में लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, जोक आ रहे हैं, जिसने आना है उसी ने आना है, ज़बरदस्ती हम किसी को पकड़ के ला सकते। टिक टॉक ये कल की बात है, हम इससे पहले कई साल हो गए हैं अल्लाह ताला के महज फजल के साथ ये काम करते हुए। और जब ये नहीं कि जब अफजल वड़ाइच साहब नहीं थे तो हम तबलीग ही नहीं कर रहे थे और कोई अहमदी नहीं हुआ और कभी डिबेट ही नहीं हुई। कल जो डिबेट मेरी ज़िया के साथ हुई है उसमें अफजल साहब ने क्या किरदार अदा किया है बताए कोई बंदा? पता नहीं क्या लोगों को गलतफहमी हुई है। ओ हम जानते हैं हमने किस तरह बात करनी है, भाई साहब करें बात जी आप जिसने करनी है। ये मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जी अब्दुल भाई। टवाना साहब 1 मिनट रुके यार, टवाना साहब मैं जरा पाकिस्तान साहब फिर एंड कर दूं, या किसी ने कोई जरूरी बात करनी तो कर ले, कुछ मुझे बार बार कॉल्स आ रही है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, मैं नहीं चाहता कोई इस तरह की कुछ चीज हो। मैं क्लोजिंग नोट कर दूं ताहिर भाई? एंड कर दे मेरे ताहिर भाई, ठीक है। हाँ आप क्लोजिंग नोट कर दूं? नहीं बात क्यों नहीं आप कर रहे साहब को? क्या होगा मसला? कुछ भी नहीं हुआ, करने दे बात। क्या है ताहिर? नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आज अगर आप में ना बार बार अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों को,
اللہ آپ کو یار جو مسئلہ اگر آپ ایک کو منٹ رکو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مجبوری ہے چلے جائیں، لیکن اس وجہ سے نہ جائیں، کوئی ایسا نہیں نہیں مسئلہ مجھے نہیں ہے، ہم بہت کر نہیں رہے نہیں ہیں. نہیں نہیں، صحیح، وہ پرابلم نہیں ہے. ٹھیک میں نا بار بار کال آتی تو آپ لوگوں کی آواز چلی پھر جاتی صحیح، ہے، مجھے نہیں پتا. اگر آپ ٹھیک. اٹینڈ اچھے سے کر رہے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ طاہر بھائی یار ابھی موڈ کر ٹائم لیں. دے دیں یار، بھائی ہو جائے یار. بھائی آپ نا طاہر بھائی راٹھور صاحب کو موڈ دے دیں اور وہ مینیج کر لیں گے. اچھا میں آپ ایک نو اوور پرابلم. آل نہیں نالج صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. میں ایک وہ چیز جو ابھی دوبارہ کر رہا تھا بیچ میں رہ گئی. تو پاکستان صاحب، نالج صاحب، اسٹوڈنٹ صاحب، عبدل صاحب، جتنے بھی بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انکلوڈنگ علی اکبر یا وائس بھائی، تو ایک چیز جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جو ان کی بھی کیٹیگریز ہے نا، ایک کیٹیگری یہ جو لوگ ہیں نا ان میں سے اسپیشلی جن کے نام کے ساتھ 3340 ہے، تو وہ اکاؤنٹ اس میں چاہے کوئی وڑائے صاحب ہے یا کوئی بھی شخص ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے ان کو تو اسٹیٹ وے بلاک کر کے ختم کیا جائے. ان کو کسی قسم کا انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. یا تو میں یہ جو ہے ان کو کر دیتا ہوں. ایک تو یہ چیز کر رہا ہوں ابھی کے ابھی. اور دوسری چیز جو ہے وہ آ گئی دوسری کیٹیگری. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں، مجھے نہیں پتا ہوتا، یا یہاں پہ کوئی نیا ہوسٹ ہے، ہی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ کس قسم کا گند کرتے ہیں باہر. تو اب اس سارے کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی یہی ہوتا ہے کہ راٹھور صاحب اوپر اگر بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب یہ ہاں کہہ دیتے ہیں تو ہوسٹ، نئے ہوسٹ کو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ چلیں جی اس کے ساتھ بات کرنے کی گنجائش ہے. جیسے راجہ صاحب نے کہا ساحل کالو سے نہیں ہو سکتی، اب مجھے اس میں سمجھ آ گئی کہ مطلب یہاں پہ کوئی پرابلم ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر نہیں مطلب بالکل بھی انٹرٹین نہیں کیا جائے. باقی وڑائے صاحب اگر ناراض ہیں تو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کوئی سمجھداری والا رویہ نہیں رکھا آج. وہ لڑکیوں کی طرح ناراض ہو کے، تو لڑکیاں بھی بلکہ سمجھدار ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ناراض ہو کے یہاں سے ایسے انہوں نے چلے گئے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اور جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ایک محفل لگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے اور کچھ بیسی جو ہے اس سے اگر پریز ہو رہا ہے کسی طریقے سے، تو اس سے اچھا اور کیا ہی ہو سکتا ہے. باقی ٹیوانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں لو آپ؟ یو ٹھیک ہو؟ طاہر بھائی، میری جان یار. طاہر بھائی ہم تو یقین کریں آپ کو سیکھنے آتے ہیں، سننے آتے ہیں، لیکن بڑا یار ادھر تو روڈ بیہیویئر مل رہا ہے یار. میں تو بڑا حیران ہوں. میں تو آپ لوگوں کو سیکھنے آتا ہوں، سمجھنے آتا ہوں. یہ میں نے تو یہی سنا تھا کہ بڑی محبت ہوتی ہے، اکرام المسلمین ہوتا ہے، اپنی طرف کی بوٹی کو اٹھا کر ساتھ والے کی طرف کر دیا جاتا ہے. یہاں پر تو خیر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. بات دراصل میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں چاند پہ تھوکنے سے چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا.